بہت سے محنتی اور پرعزم نوجوان حصول کے لیے ایک ہدف طے کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور درمیان میں ناکامیوں کے بارے میں کوئی فکر کیے بغیر مقررہ اہداف حاصل کرنے پر مرکوز رہتے ہیں۔ ایک کشمیری پنڈت لڑکا اور جموں کا رہنے والا انترکش مصری ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے جس نے قابلیت حاصل کر کے والدین اور پورے خاندان کو سرفہرست CERN سوئٹزرلینڈ کے لیے سرفہرست کیا ہے، جو جوہری تحقیق کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فزکس لیبارٹری ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ جموں کے مضافات میں سرن وہار علاقے میں مقیم مصری خاندان میں خوشی اور جشن کے لمحات ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے انترکش مصری نے سب سے باوقار CERN جو جوہری تحقیق کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فزکس لیبارٹری سوئٹزرلینڈ کے لیے کوالیفائی کر کے پورے خاندان کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ انترکش جموں کشمیر سے واحد امیدوار ہیں جنہیں اس ادارے میں جموں کشمیر سے سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے اور ایک باوقار ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے۔ نوجوان انترکش نے کہا کہ وہ کسی اور MNC میں کام کر رہے تھے، لیکن ان کا مقصد ممتاز CERN میں داخلہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل کوششوں کے نتائج برآمد ہوئے اور انہیں انتخاب کے سخت عمل سے گزرنے کے بعد اس تنظیم کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں نے ایک MNC جوائن کر لی جہاں پہ میں سافٹ ویئر انجینئر کام کر رہا تھا۔ ڈیورنگ مائی کالج ٹائم آئی ٹرائی ٹو انٹرن اور اپلائی ٹو CERN فار این انٹرنشپ، بٹ میں ملٹیپل ٹائمز ریجیکٹ ہو گیا۔ اینڈ دین ریسنٹلی آئی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ فل ٹائم پوزیشن جس کے لیے میں نے ابھی ریسنٹلی اپلائی کیا تھا، اینڈ اٹ واز 2 months پروسیس، اینڈ 2 مہینے کے بعد پھر آئی گاٹ دی جاب۔ As an elder sister, I feel extremely proud and happy. He's made the entire family very, very proud. And especially because I've seen him through the day and night. Since we don't have a lot of age gap, I've seen him work hard through the day and through the night. And this has always been a quality in him, that he has always shown a lot of perseverance and a lot of determination. انترکش کا خاندان خاص طور پر اس کی والد اور والدہ بہت پرجوش ہیں۔ وہ انترکش کی محنت، لگن اور پرعزم ارادے کو اس کی کامیابی کا پورا کریڈٹ دیتے ہیں۔ ان کے والد اجے مصری ایک بینک افسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ سنیتا مصری ایک ٹیچر ہیں۔ انترکش کے قریبی رشتہ دار کا کہنا ہے کہ انترکش چھوٹی عمر سے ہی اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کا خواب دیکھتا تھا، جو اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے حاصل کر لیا ہے۔ ہر ایک ماں باپ اپنے بچے کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، تو میں کوئی ایکسیپشنل نہیں ہوں۔ تو بیکاز بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم ٹیچنگ ان نوودے ودیالیہ گروٹا، اور یہ نوودے میں بھی اس نے کافی پڑھائی کی 6 سے لے کر 10 تک، تو میں اس کے ساتھ ساتھ رہی ہوں۔ آئی واز ناٹ اونلی ہز مدر بٹ ٹیچر آلسو۔ ہاں، یہ تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ رہی، اس کو گائیڈ کیا، ٹائم سے بتایا کہ کہاں کیا ہونا ہے، یا جب یہ کبھی بہت ہیکٹک اس کا شیڈول ہوتا تھا تو میں تب اس ٹائم بھی اس کو مدد کرتی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ واٹ ور ہز ڈیزائرس اینڈ ڈریمس آئی ہیلپ ہم۔ میں نے کچھ اس کو تھوپا نہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، واٹ واز ہی انٹرسٹڈ ان، تو اس میں نے اس کو فل سپورٹ کیا۔ اور کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں اس کی ٹیچر بھی رہ چکی ہوں، تو جو ماں ایک ٹیچر بھی ہو تو وہ بچہ پیچھے تو مجھے لگتا ہے نہیں رہ سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اگر محنت کی تو اس نے بھی پوری محنت کی، اینڈ جو بھی اس کو سپورٹ چاہیے تھا میں نے اس کو سپورٹ دیا، اور اس نے بھی اپنا بیسٹ دیا۔ اور بچپن سے بہت محنت کرتا تھا اسی پر کہ میں نے یہ کرنا، میں نے جو کرنا وہ اس نے کیا، محنت اس نے بہت کی۔ کسی نے اس کو تھوپا نہیں آپ یہ کرو، اس کو اپنی مرضی ہے تو اسی حساب سے کیا۔ اس کو بہت چاہت تھی کرنے کی، ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا تھا، آلتو فالتو کچھ بھی نہیں، اپنے اس میں تھا، پڑھائی میں مست تھا۔ جب بھی میں آتا تھا یہ کتاب پڑھی تھا، اور بالکل اچھے سے بیسک ہی کرتا تھا یہ کہ مجھے یہ سمجھ آنا چاہیے، ایسا ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ وہی دیکھتا تھا، اس واسطے کامیاب ہوا۔ انترکش کا تمام نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی پیروی کرے اور اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہدف طے کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بنیادی باتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور منتخب کردہ مضامین کے بارے میں گہرائی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز پہ فوکس کرتے ہیں, مجھے یہ سیکھنا ہے, مجھے وہ سیکھنا ہے, مجھے یہ بنانا ہے, مجھے وہ بنانا ہے, بٹ بیسکس پہ زیادہ کوئی دھیان دیتا ہے نہیں. موسٹلی پیپل گو ٹو کورسز اینڈ اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا. بٹ کور کانسیپٹس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پہلے آپ کو سیکھنے چاہیے, اینڈ ونس یو گیٹ دیٹ موو فارورڈ. اینڈ پرسسٹینس آئی تھنک از دا بیسٹ تھنگ. آپ جب تک پرسسٹنٹ ہو کسی چیز کو آپ ٹرائی کرتے ہو, کبھی نہ کبھی وہ چیز کلک ہو جائے گی. انترکش نامی اس نوجوان نے انترکش کی اڑان بھر لی ہے, اور اس اڑان میں اس کی کامیابی میں اس کے ماں باپ کا بہت بڑا سہیوگ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوان جو کچھ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اپنی چوائس کے حساب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی چوائس کا فیلڈ اڈاپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ جس طرح انترکش کو سپورٹ ملا ہے گھر والوں کی طرف سے, اسی طرح جو نوجوان جو بچے آگے اپنی فیلڈ میں, اپنی چوائس کی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی سماج کی طرف سے بھی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی بھرپور سپورٹ ملنا چاہیے, تبھی وہ آگے اپنے ایریا میں کچھ کر سکتے ہیں. کیمرہ چاند کے ساتھ میں سمیر پر, نیوز 18 جموں. کنجر میں معروف ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر عبد الجبار کی لکھی گئی کتاب گنائی کوئی ذات نہیں کی رسم رونمائی انجام دی گئی. وادی کے سرکردہ ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی. علم و ادب سے وابستہ دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی. اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ذات پات کو ختم کرنا اور اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. واضح ہے کہ پروفیسر عبد الجبار نے انگریزی زبان میں کئی کتابیں لکھی, تاہم اردو زبان میں یہ ان کی پہلی کتاب ہے. گنائی جو ہے, ان کو بدقسمتی سے کچھ لوگ تذلیل کی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں بدقسمتی سے. تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. تو یہ مجھے خیال آیا تو میں نے یہ کتاب لکھی گنائی کوئی ذات نہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے سب جو ہے وہ برابر ہیں. ہمارے ہسٹوریکل لٹریچر میں ایک بڑا زبردست اضافہ ہے. میں ان کو مبارک جبار صاحب کو, پروفیسر جبار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی کاوشوں کے بعد اور بیمار ہونے کے علالت ہونے کے باوجود انہوں نے اس محنت کو انجام دیا ہے, اور یہ ایک تحفہ ہے پورے کشمیر کے لیے. کیونکہ جو تفرقات ہے ذاتوں کے بنیاد پر تخلفات ہے, ان کو سالو کرنے میں, ان کا ریزالو کرنے کے لیے ایک زبردست ہسٹوریکل ریسرچ ہے یہ. دراصل حقیقت یہ ایک تحفہ ہے, اور اس میں تمام بھائیوں کے لیے برابری, یکجہتیت, محبت, شفقت, الفت, محبت, ہمدردی کا سبق ہے. تو میں پروفیسر عبد الجبار صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ کتاب تیار کی ہے, اور یہ کتاب آج منظر عام پر آ گئی ہے. وہاب کلچرل سوسائٹی ہاجن نے دون انٹرنیشنل اسکول جموں کے اشتراک سے اتوار کو ٹاؤن ہال ہاجن میں جشن زرین تقاریب کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا. ادبی مرکز کمراز کے سرپرست رفیق مسعودی نے صدارت کی. کشمیری تھیٹر کے ساتھ کشمیری زبان و ادب کی موجودہ صورتحال پر کچھ مضامین پیش کیے گئے, اور مرحوم لطیف عاشق کا ڈرامہ بھی پیش کیا گیا. محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. عبدالاحد حاجنی, مشہور گلوکار اور اداکار اعجاز احمد اور ادبی مرکز کمراز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. ڈرامہ نگار ڈاکٹر سوہن لال کول کا تازہ ترین ڈرامہ مجموعہ ریلیز کیا گیا. اس میں سب سے جو اہم سیشن تھا وہ یہ کہ ہم نے یہاں پہ اعزازات تقسیم کیے ہیں. عبدالاحد حاجنی صاحب کو وہاں پر میموریل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس کے علاوہ اعجاز رہ صاحب کو علی محمد شیخ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, اور ادبی مرکز کمراز کو ان کی گراں قدر خدمات کے عوض آج یہاں پہ اسد پری میموریل ایوارڈ دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک مشاعرہ بھی ہم نے منعقد کیا ہے. اس کے علاوہ ایک عاشق لطیف صاحب کا ایک ڈرامچہ بھی پیش کیا گیا ہے. یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. کہیں نہ کہیں ایک بڑا چیلنج بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس ادبی یا جس ثقافتی تنظیم کے ساتھ آپ کے اسلاف جڑے ہوئے ہوں, اور جو نقوش انہوں نے چھوڑے ہو, اور جو سٹینڈارڈ انہوں نے معیار جو انہوں نے قائم کیا ہو, اس کو قائم و دائم رکھنا, ان نقوش کو جو ہے ان کو فالو کرنا, یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم
ये बात करते हैं कि हम एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं कि 50 साल मुकम्मल हो गए, वहीं एक जिम्मेदारी का एहसास भी हम एक दूसरे को कराते हैं कि हम पर जो जिम्मेदारियों का है पहाड़ आन पड़ा है और इन जिम्मेदारियों को हमें निभाना होगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो खुश असलूबी के साथ निभाएंगे।